گھر پہ پڑھو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، کوشش کرو گھر کے اندر ہڈیاں نہ ہوں رات کے ٹائم، ہڈیاں نہ ہو رات نہ کے ٹائم. ہوں تو اس کو آپ کہیں صحن میں یا چھت پہ رکھ دو، جنہوں لے جانا لے جائیں. ایک عورت نے اتنے ناخن رکھے تھے، گوال منڈی کا کیس ہے ہاں. میرے عزیزوں میں، اس کو مسئلہ ہو گیا. جب میں نے اس کے اوپر پڑھائی کی تو وہ چیز آتا رہی، میں نے کہا تو کیوں ہے؟ کہتا ہے اس کے ناخن ہمیں بڑے پسند ہیں، ہم چڑیلوں کے ساتھ ملتے ہیں اس کے ناخن. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت، میری امت، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری امت عیسائی یہودیوں کی شبرم بشبرم، بلشت بلشت اس کی نکالی کریں گے. آپ کے سونے کے اندر شیطان جادو کرتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سوتے وقت جادو کرتا ہے. وہ جادو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے سو جاؤ، رات بڑی لمبی ہے، بہت لمبی ہے، اٹھنا نہیں صبح. بعض دفعہ سحر امراض ہو جاتا ہے بندے کے اوپر، ایسی بیماری جو آپ کے طبی جو چیک اپ کا طریقہ اس میں نہیں آ رہی. ایک بندہ کہتا ہے مجھے سر درد ہے، وہ سارے سی ٹی اسکین ہو گیا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے یہ کچھ ہے. اگلا کوشچن ہے، جنات سے بچاؤ کے لیے کون سی دعائیں یا احتیاطی تدابیر مؤثر ہیں؟ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں کہ ہم لوگ اپنے گھر میں کون سی ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں جس سے جنات جو ہے ان کا بسیرا ہو جاتا ہے یا ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں. بہت اچھا میں سوال، ایڈ کر رہا ہوں اس میں. ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کون سی غلطیاں کرتے ہیں ہم؟ ہر وقت گھر میں آپ گانے لگا کے رکھیں، وہ تو خیر، ہر وقت گانے چل رہے ہیں، بچیاں منہ کھلا پردے سے آ رہی، سر کھلا لے کے چھتوں پہ جا رہی ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے. یہ انویٹیشن ہے. ہڈیاں ہمیشہ گھر رکھنا کھا کے. وہ مسلمان جن آئیں گے جس پہ بسم اللہ پڑی ہوئی ہے، ان کی خوراک ہے، وہ لینے تو آتے ہیں، پھر وہ اس سے بھی ہوتا ہے. گھروں کے اندر آپ ایسا اسلامی ماحول بنائیں. اب دیکھیں جن گھروں کے اندر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، معافی چاہتا ہوں، جن گھروں کے اندر کوئی بندہ قرآن کھول ہی نہیں رہا، معافی چاہتا ہوں، جن گھروں کے اندر اللہ کا نام کوئی لیتا ہی نہیں ہے، اب وہ کہیں جی ہمیں دم کرو ہمارے جن نکل جائیں تو کیسے نکلیں گے؟ کیسے نکلیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یہاں نماز بھی پڑھو، نفلی نماز مرد گھر پڑھے، اور قرآن کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، فرض پڑھ کے باقی نماز گھر پہ پڑھو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. کوشش کرو گھر کے اندر ہڈیاں نہ ہوں رات کے ٹائم، ہڈیاں نہ ہو رات کے ٹائم ہوں تو اس کو آپ کہیں صحن میں یا چھت پہ رکھ دو، جنہوں لے جانا لے جائیں. دوسرا ایک ایسا مسئلہ ہے جو شاید مجھے یہاں بیان کرنا چاہیے کہ نہیں، گھروں میں جو خواتین وہ چیزیں جو جن دنوں وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ چیزیں جو ان کی استعمال شدہ ہے نا، ان کو ویسے نہ پھینکیں، ویسے نہ پھینکیں. ہاں، یہ بڑا کامن ہے. اچھا وہ کیا کریں؟ اس کے اوپر اچھے سے 2-3 چھاپر لگائیں، اگر جلا دے تو کیا ہی بات ہے، نہیں تو چھاپر لگا کے اسے اچھے سے پیک کر کے کہیں ضائع کریں، اور وہاں نہ رکھیں. اس کی خوشبو سو کے بھی جنوں اس کے اوپر جن آتے ہیں، ہم نے دیکھے کیسے فوراً ڈسپوز آف کریں. ہاں جی، فوراً اس کو ضائع کر دیں. ناخن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن سے زیادہ نہ بڑھائیں، 40 دن سے زیادہ اپنی جو بال کاٹنے کو حکم دیا ان کو نہ رکھو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. ایک عورت نے اتنے ناخن رکھے تھے، گوال منڈی کا کیس ہے میرے عزیزوں میں، اس کو مسئلہ ہو گیا. جب میں نے اس کے اوپر پڑھائی کی تو وہ چیز آتا رہی، میں نے کہا تو کیوں ہے؟ کہتا ہے اس کے ناخن ہمیں بڑے پسند ہیں، ہم چڑیلوں کے ساتھ ملتے ہیں اس کے ناخن. اللہ کی قسم، بڑے بڑے ناخن نہ رکھیں. اب ایک ڈاکٹر صاحب کا میں نے مضمون پڑھا نوائے وقت کے اندر اخبار میں کہ کینسر کی بیماری کیسے پھیلتی ہے. اب بڑے حیران ہوں گے، جو خواتین اپنے ناخن نہیں کاٹتی وہ کس طرح صفائی کر سکتی؟ جو خالق ہمارا پیدا کرنے والا ہے، شارع علیہ السلام جس کے اوپر شریعت نازل ہوئی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ 40 دن سے زیادہ آپ اس کو صاف نہیں رکھ سکتے، جو مرضی کر لیں. جب وہ آٹا گوندیں گی نا تو اس میں جو نیچے میل پھنسی وہ جائے گی، سبزی کاٹیں گے نا وہ پارٹیکلز جائیں گے. جب وہ کچھ چیز کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، پانی کے اندر جو بھی، وہاں وہ جراثیم جائیں گے، وہ آپ کی لا علاج بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. بھئی کیوں نہیں کاٹتے؟ اللہ کے رسول کے حکم کو کیوں نہیں مانتے؟ فیشن، ہمارا فیشن ہے، ہمارا فیشن، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت، میری امت
یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ میری امت عیسائی یہودیوں کی شبرم بشبرن، بلشت بلشت اس کی نقالی کریں گے. نکالی کرے اگر وہ اپنی ماں سے علانیہ نکاح کریں گے تو یہ بھی کریں گے، یہ بھی اگر وہ کسی بل کے اندر داخل ہوں گے تو یہ بھی وہاں داخل ہوں گے. ہو گئے. یہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں اپنی صفائی کا خیال رکھیں، جنوں سے بچنا ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر پورا مکمل اپنا جو ہے وہ عمل کریں. اس کے بعد آپ گھروں میں روز صبح و شام کے اذکار دعاؤں سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہیں. میں تو ہر اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا آپ نے بڑا خوبصورت گھر بنایا، بڑے پیسے لگائے، اگر ایک فلیکس چھپوا کے جہاں آپ کے سارے لوگ بیٹھتے ہیں ڈرائنگ روم ہے وہاں ایک خوبصورت سا فلیکس لگا دے جس پہ صبح و شام کے اذکار لکھیں. جب آپ وہاں بیٹھیں صبح کے وقت وہ اذکار دیکھ کے پڑھ لیں، شام کے وقت ایک تو وہ قرآن پاک وہ احادیث اللہ کا نام باعث برکت ہے، دوسرا آپ دیکھ کے پڑھ لیں گے. رات کو سوتے وقت جو آپ کے سونے والے کمرے ہیں وہاں سونے والے اذکار آپ فلیکس لگوا دیں، 2-4 دن دیکھیں گے آپ تو یاد ہو جائے گا، برکت بھی ہوگی. وہ دیکھ کے پڑھے، آپ کو رات کے سونے کے اندر شیطان جادو کرتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سوتے وقت جادو کرتا ہے. وہ جادو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے سو جاؤ رات بڑی لمبی ہے، بہت لمبی ہے، اٹھنا نہیں صبح. اگر کوئی آدمی سویا رہا تو وہ 3 گرے لگاتا ہے جادو کی، حدیث صحیح ہے، 3 گرے لگا دیتا ہے. جو آدمی سویا رہا اس کے جادو میں آ گیا، فجر نہیں پڑی، سورج نکل آیا، پھر وہ جاتے ہوئے تحفہ بھی دے کے جاتا ہے، کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے، کان میں پیشاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی صبح اٹھ گیا، اٹھتے سے اس نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا ذکر کیا، ایک گرہ کھل گئی. وضو کر لیا، دوسری گرہ کھل گئی. نماز پڑھ لی چاہے تہجد کی یا فجر کی، وہ تیسری گرہ بھی کھل گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری وحی والی مبارک پیاری زبان سے یہ بات، یہ حدیث ارشاد فرمایا کہ وہ سارا دن اس کا طیب النفس، بڑی اچھی طبیعت، طیب النفس خوشبو والا، وہ بڑی خوبصورت اس کا دن گزرے گا. اور جو سویا رہا خبیث النفس، حدیث کے الفاظ گندا، چاہے خوشبو میں لگا لیں، خبیث النفس ہے، کسلان سستی کا مارا ہوا، اس کے سارا دن کام ختم ہی نہیں ہونی، اس کی سستی نحوست اترے گی نہیں. اور خبیث کسے کہا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قوم لوط کو خبیث قوم کہا تھا. وہ جنس پرست تھے، ان کو زمین سے اٹھایا، آسمان کی بلندی پہ جا کے زمین پہ پھینک دیا. آج بھی وہ جگہ جہاں وہ گرے ہیں وہ مردار کے نام سے وہ جگہ ہے، وہاں نہ تو کوئی کیڑا ہے نہ مکوڑا ہے، اس پانی کے اندر کوئی چیز بھی نہیں دلتا، مردار، بحر مردار کہتے ہیں اس کو. تو آپ یہ شیاطین اس طرح آتے ہیں اور ہمارے اوپر باقاعدہ رات کو جادو کرتے ہیں. اگر آپ یہ طریقے نہیں اپنائیں گے تو پھر پینا دیاں تے مولویاں دی موج ہی رہنی، موج لگی رہنی. بالکل صحیح، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس میں بس لاسٹ کویسچن حضرت جی وہ یہ ہے کہ جنات کے ذریعے نقصان پہنچانے والوں پر جادو کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحیح حدیث ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے احادیث صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے. کیونکہ میں پہلے بھی عرض کیا ہمارے پاس جو سب سے زیادہ اتھینٹک کتابیں ہیں وہ 2 ہی ہیں، قرآن اور حدیث. صحیح حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن تہجد کے لیے اٹھا. جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ شیاطین تا حد نگاہ انہوں نے آگ پکڑی ہوئی اور میرے اوپر حملہ آور ہو گئے. اور میں نے سمجھا کہ آج میرا آخری دن ہے. احادیث صحیحہ کے اندر ہے، حسن المسلم کے اندر یہ دعا بھی موجود ہے جو میں بھی پڑھوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے. فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو، ایک وحی لے کے ایک دعا لے کے آئے. آپ کا سوال یہ ہے کہ جنات تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل پہنچاتے ہیں بھائی، تکلیف پہنچاتے ہیں. ابھی میں نے وہ کالا عفریت من الجن آنا آتی کا سنایا واقعہ کہ وہ تخت اٹھا کے لے آتے ہیں تو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے آپ اللہ کی پناہ پکڑیں، آپ اللہ کی پناہ پکڑیں، ان کلمات کے ساتھ یہ دفع ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دعا پڑھی، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وہ دعا پڑھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر
ولا فاجر من شر ما خلق براء ذرا من شر ما ينزل من السماء من شر ما يعرج فيها من اللہ شر ما ذرا في الارض من شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق الليل الا طارق يطرق بخير یا رحمان. یہ دعا ایک مرتبہ پڑھی وہ سارے غائب ہو گئے. اللہ اکبر. اس کو اس کتاب کے جو مصنف ہیں حسن المسلم کی، جس کے اندر یہ دعاؤں کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، انٹرنیٹ پہ بھی پڑھی ہے، آپ اٹھائے ہوئے. انہوں نے ایک اس دعا کے اوپر جو لکھا ہے نا اپنی فہرست میں، جنات اور جادوگروں کی خفیہ تدبیروں کا توڑ. اللہ اکبر. اب آپ ایک آپ کمرے میں گئے تو خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، الماری میں کپڑے کٹ گئے ہیں، وہ ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ بندے کے اندر خوف ہراس بلا دہشت پھیلتے ہیں. ان خفیہ تدبیروں کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس دعا کے ساتھ. اس دعا کے ساتھ صرف 3 مرتبہ صبح شام اس کو اپنے اذکار میں شامل کر دیں. آپ کا سوال یہ تھا، ہاں جنات، اس کو ہم کہتے ہیں کالا جادو. بعض دفعہ سحر امراض ہو جاتا ہے بندے کے اوپر، ایسی بیماری جو آپ کے طبی جو چیک اپ کا طریقہ اس میں نہیں آ رہی. ایک بندہ کہتا ہے مجھے سر درد ہے، وہ سارے سی ٹی اسکین ہو گیا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے یہ کچھ ہے. اچھا، کچھ کیس میں نے ایسے دیکھے، ابھی ایک زیر میرے کیس ہے ٹھوکر کے اندر، ٹھوکر نیاز بیگ جوہر ٹاؤن کے، یہ اوان قائد کے ساتھ، شاید وہ مجھے سن رہے ہیں اب. ان کی ایک بچی ہے، اس کے جسم میں جن ہے، اسے تکلیف، اور میں اس کی چیخیں اور اس کے وہ جو شور شرابے ہوتے ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ایک دن اس نے مجھے کہا کہ یہاں جن ہے میرے. میں نے ہاتھ رکھا تو وہ نیچے سے نا ایسے 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 کچھ چیز. اچھا، وہ باقاعدہ اس کے میاں کا ہاتھ رکھا، وہ کہہ رہا، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کے بعد وہ کہہ رہی اب یہاں آ گیا، یہاں رکھا، وہ کہہ رہی اب یہاں آ گیا. وہ نیچے سے ایسے 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 کر رہے ہیں نا، کچھ چیز چل رہی ہے. اب بچی زندہ ہے، موجود ہے. اچھا، پتہ چل رہا تھا آپ نے ہاتھ رکھا؟ چلتا ہے، باتیں کرتا ہے، بیچ میں تکلیف دیتا ہے، جسم مروڑتا ہے. اس کے ساتھ بس کیا بتائیں، بڑے غلط تعلقات بھی ہیں اس کے. تو اس کا پھر علاج چل رہا ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. اللہ اکبر. اچھا، ان ساری چیزوں کے ساتھ جاتے ہوئے میں خاص طور پہ ویورز کو مخاطب ہو کر کے ضرور یہ بات کروں گا کہ یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ صرف وظائف اور صرف چیزیں جو ہیں وہ نہیں تب تک شاید آپ کی اجازت سے اگر میں کہوں تو نہیں ہو پائیں گی اگر آپ طہارت اور پاکیزگی اور جو فرائض ہیں وہ پورے نہیں کریں گے تو یہ چیزیں افیکٹو نہیں ہو سکیں گی. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.